پیارے اسلامی بھائیوں، توجہ کے ساتھ درس سننے کی سعادت حاصل فرمائیں۔ اللہ کے رسول، رسول مقبول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم مجھ پر درود پڑھو، اللہ تعالی تم پر رحمت نازل فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں جو کچھ دنیا میں ہونے والا تھا اور جو کچھ بندے کرنے والے تھے، اس کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے جان کر لکھ لیا۔ اس کو تقدیر کہتے ہیں۔ کسی کی قسمت میں بھلائی لکھی اور کسی کی قسمت میں برائی لکھی۔ اس لکھ دینے نے بندے کو مجبور نہیں کر دیا کہ جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا وہ بندے کو مجبوراً کرنا پڑتا ہے، ایسا ہرگز نہیں، بلکہ بندہ جیسا کرنے والا تھا اللہ نے ویسا ہی لکھ دیا۔ کسی آدمی کی قسمت میں برائی لکھی تو اس لیے کہ یہ آدمی برائی کرنے والا تھا، اگر یہ بھلائی کرنے والا ہوتا تو اس کی قسمت میں بھلائی ہی لکھی جاتی۔ اللہ تعالیٰ کے علم نے یا اللہ تعالیٰ کے لکھ دینے نے کسی کو مجبور نہیں کیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جیسا اللہ نے لکھ دیا بس وہی کرنا، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم جیسا کرنے والے تھے اللہ تعالیٰ نے جان لیا تو اسی کے مطابق لکھ دیا کہ یہ بندہ جب پیدا ہوگا تو ایسا ایسا کرے گا، اللہ نے لکھ دیا۔ تو اس کو کہا جاتا ہے تقدیر۔ اب تقدیر ایک ایسا نازک مسئلہ ہے کہ جس میں غور اور بحث کرنا منع ہے۔ تقدیر ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس میں غور کرنا اور بحث و مباحثہ کرنا منع ہے۔ بس اتنا سمجھ لینا چاہیے کہ آدمی پتھر کی طرح بالکل مجبور نہیں ہے کہ اس کا ارادہ کچھ ہو ہی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آدمی کو ایک طرح کا اختیار دیا ہے کہ ایک کام چاہے کرے چاہے نہ کرے۔ اسی اختیار کی بنا پر نیکی بدی کی نسبت بندے کی طرف ہے۔ اپنے آپ کو بالکل مجبور یا بالکل مختار سمجھنا دونوں گمراہی ہیں۔ اچھا، ایک چیز اور دھیان میں رہے کہ جب دین کی جہاں بات آتی ہے، اچھی اور برائی اور نیکی کی جہاں بات آتی ہے، وہاں بندہ فوراً یہ کہہ دیتا ہے کہ یار اللہ نے ایسے لکھ دیا تھا تو ہم نے کر لیا۔ لیکن جب دنیا کا معاملہ آتا ہے، کاروبار کا، روزی کا، تو کہتا ہے نہیں یار مجھے تو کوشش کرنا پڑے گا، مجھے تو بھاگنا پڑے گا، تب اللہ مجھے روزی دے گا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بندے کے حصے میں روزی لکھ دیا، اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی۔ قرآن پاک کے 12ویں پارے کی آیت ہی اسی سے شروع ہو رہی، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ زمین میں جو بھی چوپائے جاندار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو روزی دیتا ہے، اور سب کے حصے میں جتنی روزی ملنے والی ہے اتنی روزی اس کے حصے میں لکھی ہوئی ہے۔ لیکن اگر کہا جائے بھائی تمہارے حصے میں روزی لکھی ہوئی ہے، آج دکان مت کھولنا، تو بولے گا ایسا کہیں ہوتا ہے؟ کاروبار مت کرو، ایسا کہیں ہوتا ہے؟
تو دین کے معاملے میں ہم فوراً یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے نصیب میں یہی لکھا ہے، اور دنیا کے معاملے میں آدمی جد و جہد کرتا رہتا ہے۔ تو پتہ چلا جس طریقے سے دنیا کے معاملے میں ہمیں اچھائی اور برائی کی تمیز ہے کہ یہ کریں گے تو اچھا ہوگا، یہ کاروبار کریں گے تو نقصان، تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نیکی اور بدی میں بھی فرق کرنے کی سمجھ عطا فرمائی۔ اب ہم اگر اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہمیں سمجھ ہے کہ یہ کریں گے تو ثواب، یہ کریں گے تو گناہ، اب پھر بھی ہم سمجھ کے بعد بھی اچھے کام نہ کریں اور گناہ والے کام کریں، جبکہ ہم کو معلوم ہے کہ یہ گناہ ہے، پھر بھی ہم گناہ کر رہے ہیں اور کہتے ہیں یار میرے نصیب میں تو یہی لکھا ہے، تو یہ غلط ہوا کہ نہیں ہوا؟ اس وجہ سے تقدیر کے معاملے میں غور اور بحث کرنا منع۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام علیہم الرضوان مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کر اسی پر بحث کر رہے ہیں، تقدیر کے مسئلے۔ تو اچانک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، میرے آقا علیہ السلام نے ان کی باتیں سن لی تو آپ ناراض ہو گئے، جلال میں آ گئے اور فرمایا تم سے پہلے بہت سے لوگ اسی لیے عذاب میں گرفتار کر دیے گئے کہ وہ تقدیر کے معاملے میں بحث و مباحثہ کر رہے ہیں۔ اس لیے یہ بڑا نازک مسئلہ ہے، اس لیے ہمیں جب اللہ نے عقل دی ہے، سوجھ بوجھ دی ہے، سمجھ دی ہے، تو ہم اچھا راستہ اختیار کریں۔ برا کام کر کے یہ نہ کہنا چاہیے کہ خدا نے چاہا تو تقدیر میں تھا، تو ایسا کہنا بے ادبی ہے۔ برائی کریں ہم اور پھر کہیں کہ تقدیر میں ایسا ہی تھا، تو کہتے ہیں ایسا کہنا بے ادبی ہے۔ حکم یہ ہے کہ اچھے کام کو کہے کہ اللہ کی طرف سے مجھے توفیق ملی۔ آپ رمضان میں مسجد میں آ گئے تو اب آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، یہ کہنا چاہیے کہ میرے رب نے مجھے توفیق دی کہ میں نمازی بن گیا، یہ میرے رب کا کرم کہ میں مسجد میں آ گیا۔ تو یہ اچھا کام ہے، تو اچھے کام کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف، اور اگر ہم سے کوئی گناہ ہو جائے تو ہم یہ کہیں کہ یہ گناہ ہماری وجہ سے ہوا ہے، یہ گناہ ہمارے کسی برے فعل کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، اس کو اپنی طرف نسبت کریں اور اچھے کام کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرنا یہی صحیح ہے۔ جیسے ساری دنیا کو اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا فرمایا، اور دنیا میں جتنی مخلوق ہے سب اللہ ہی نے بنائے، اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی مالک ہے، لیکن اگر کوئی اچھی چیز ہے، کوئی اچھا انسان، جانور کہ جس کو دیکھنے سے دل خوش ہوتا ہے، تو ہم کہیں کہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے کیسی بہترین چڑیا بنائی، کیسا انسان بنایا، اللہ تعالیٰ نے کتنا بہترین جانور بنایا، پرندہ بنایا۔ تو اچھا جب ہو تو ہم کہیں سبحان اللہ، اللہ نے کیا شاندار یہ چیز بنائی۔ لیکن اگر کوئی ایسا جانور ہے کہ جس کو دیکھنے سے گھن لگتا ہے، ڈر لگتا ہے، تو پیدا تو اسے بھی اللہ ہی نے کیا ہے، لیکن اب یہ نہ کہیں کہ اس برے جانور کو اللہ نے پیدا کیا، کیونکہ یہ بے ادبی ہے، ایسا کہنے سے بچنا چاہیے۔ تو اب یہ جو مسائل، جو عقائد آپ کو بتائے گئے یہ بڑے اہم، اسے ہمیں یاد رکھنا چاہیے اور اسی کے مطابق اپنا عقیدہ اور اپنا ایمان رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی اور اسے یاد رکھ کر ایسے ہی ہمیں عقیدے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی۔